بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان اسد علی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں UK44 اسپیشل آن سپورٹس, یعنی کرکٹ, یعنی کھیل, یعنی ویلنٹائن پارک. اور ویلنٹائن پارک میں ہوتا ہوا لنڈن پریمیئر لیگ کا وہ ٹورنامنٹ جس کا فائنل بس ہونے ہی والا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرافی جو ہے یہ وہ خوش قسمت ٹیم جیتے گی جو ٹورنامنٹ کی بہترین ٹیم کہلائے گی. اس کے کھلاڑیوں کی پرفارمنس ہوگی, اس کے بیٹسمین, اس کے باؤلرز, اس کی فیلڈنگ, ٹیم اسپرٹ جو نظر آئے گی, اسی کو لے کر یہ ساری گہما گہمی ہے کرکٹ کی. بات کرتے ہیں ایچ کے زیڈ کے چیئرمین ناصر رمضان سے. ناصر رمضان, کیسا رہا ایکسپیرینس آپ کا, کس طرح یہ مختلف تھا دوسرے ٹورنامنٹ کو لے کر اس ٹورنامنٹ میں؟ بہت مختلف تھا اسد. سب سے پہلے وعلیکم السلام. اور بہت جتنے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئے ہیں, سب سے بڑی بات ہے کہ بچے کے سامنے ٹوائز رکھ دو تو اس کا کیا ریاکشن ہوگا. اور اس ٹورنامنٹ کو لے کے کیونکہ اٹس ایبسلیوٹلی کلیئر کہ اس اسٹینڈرڈ پہ آج تک کوئی نہیں کھیلا, اس نمائش میں کوئی نہیں کھیلا, اس ٹی وی کے سامنے کوئی نہیں کھیلا. اور ان کے لیے بہت ٹوسٹ اینڈ ٹرنز رہے ہیں, لیکن اوبویسلی پینڈیمک کی وجہ سے اور ECB کی جو گائیڈ لائنز ہیں, جو کہ رولز ہیں, جو لاز ہیں, صرف اس دن امپائر نے لیگ کی جو لاسٹ میچ رہی بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا دیز آر ناٹ رولز, دے آر کرکٹنگ لاز. اور لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئے ہیں. بڑے لوگوں کو تھوڑا سا دکھانا بھی پڑا ہے, لیکن اگر آپ ICC میں جائیں گے, انٹرنیشنل پلیئر یا وہ کوئی اسکرین پہ کچھ غلط کرتے ہیں یا اپنی گیم کے دوران غلط کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ ہماری جیسے کہ پاکستان ٹیم کو ہی لے لیں, اپنی بات کر لیتے ہیں, کتنا ان پہ ہوتا ہے جی وہ فلاں چلے گئے, وہ باہر چلے گئے, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, وہ نائٹ میں صبح گیم تھی, ایسے تھا. تو یہ سٹینڈرڈ ہم ICC کے ساتھ کام کر چکے ہیں, ہم ICC کے ساتھ کھیل چکے ہیں. ICC نے ماشاءاللہ 2015 میں ہمارے لیے دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کے دروازے کھول دیے تھے. دے ایکچولی اوپن دی ڈورز. اور وہاں پہ ہماری جو فرسٹ 11 ٹیم میں 6 رن سے ہاری تھی, اور ہمیں جو کہ لیگ کی کاؤنسل کی ٹیم ہوتی ہے اس کے ساتھ نمائندگی دینے کا موقع ملا. سو یہ کوئی ایسی بات نہیں, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا کا شاید کوئی واحد ایسا کھلاڑی ہوگا یا اسٹار ہوگا جو اس پلیٹ فارم پہ نہ آیا ہو. اور یہ جو آج ہم تاریخ بنانے جا رہے ہیں اور بن چکی ہے, یہ لنڈن پریمیئر لیگ جو ڈریم تھا, جو ویژن تھا, آج ایک حقیقت بن چکا ہے. اسد حقیقت بن چکا ہے. ناصر, یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ٹورنامنٹ ہو نہ پائے گا, یہ صرف باتیں کی جا رہی ہیں. آپ نے فلڈ لائٹ کی بات کی, آپ نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بات کی, آپ نے امپائرنگ کی بات کی, آپ نے بہترین ٹیموں کی بات کی. سارے ٹورنامنٹ کو جو 4 ہفتے جاری رہا, تو کیا کمیونٹی کی طرف سے کیا رسپانس ہے؟ رسپانس جو کھیلے ہیں نا, اور جو آن لائن اور جنہوں نے دیکھا ہے, وہ خود گواہ ہیں اس چیز کا. مطلب کہ میاں مٹھو والی یہ کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں کوشش کروں, یاد ہوگا کہ جب ہم ویلنٹائنس پارک میں ہم نے انٹرویو کیا تو میں نے کہا تھا کہ آئی لائک ایکشنز ٹو اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. واقعی لوگوں کے وہم و غماموں کے اٹ واز آؤٹ آف دا تھوٹس کہ اتنا ہائی اسٹینڈرڈ اور اتنے انٹرنیشنل کوالٹی اور اتنا امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہوگا. اور واقعی آپ نے جیسے کہا ٹیمز, آپ نے کہا امپائرز, آپ نے کہا فلڈ لائٹس, آپ نے ٹی وی, آپ نے خود وہاں کے دورے کی آپ لیگ کے دوران, اور سب سے پہلے آپ نے کہا 4 ہفتے, یہ 3 months کا اسکیجول تھا. 3 months کا اسکیجول جو پینڈیمک کی وجہ سے اس کو 4 ویکس بھی نہیں کہا جا سکتا. اس کے دوران آپ سوچیں کہ کتنی ہمیں امتحانات ہمارے سامنے آئے ہیں, کتنی بارشیں آئی ہیں, لیکن ہمارا ایک وعدہ تھا, ہماری ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم کوئی میچ رینڈ آف نہیں کریں گے. ہاں, کوئی نہیں کھیل سکتا, کوئی نہیں آتا, کوئی اپنے پلیئرز کی وجہ سے مار کھاتا ہے, کوئی ڈیفالٹ میں ہے, کوئی رولز کے بریچ میں, وہ علیحدہ چیزیں وہاں وہ ڈسکشن سے باہر ہیں. لیکن بات کی جائے کہ ہم نے کیا ماشاءاللہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی. 110% دنیا زور و شور سے کہہ رہی ہے, اور جو ناراض بھی شاید تھوڑا سا اگر ہوں گے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگ سے تو فینٹاسٹکلی اوورwhelmed ہیں. یہاں آپ کا جواب خود ہے کہ لوگ ناراض ہو کے بھی نہیں ناراض کہ
they have fantastically enjoyed وہی چیز جو ہم نے ایک خواب تھا, ایک ویژن تھا, اس کو دنیا کے سامنے ایک کیک کی طرح رکھ دیا ہے. کیک کی طرح رکھ دیا ہے. لیکن اب مستقبل کی ہم بات کریں, جو کتنے پلیئرز آپ کو لگے ہیں جن کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ آگے فرسٹ کلاس کھیل سکتے ہیں, انٹرنیشنل میں جا سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی بات ہے, یہ ہے آپ کا مستقبل. آپ ان سے بات کریں, یو کین آسک دیم کہ دے آر دا ونز کہ انبیٹیبل ٹیم رہی ہیں, اور آخری جو گیم یہ ہارے ہیں پوری لیگ میں سے آخری, اور کس وجہ سے, اسی جو انگلش میں کہا جاتا ہے کیچز ون میچز. اف یو گن ڈراپ کیچز, 7 کیچ آخری میچ میں ڈراپ کیے گئے ہیں. یہی دو ٹیمیں این ایل ایم سی سی اور ایچ کے ایس زیڈ ٹکرائی ہیں فائنل کی طرح. لاسٹ سے پہلے جو میچ تھا کھیلا گیا ہے, اٹ واز لائک پلئنگ دا فائنلز, بیکاز دونوں ٹیمیں ٹاپ آف دا ٹیبل کے لیے ٹکرار کر رہی تھی, اور ماشاءاللہ یہ 1 رن سے وہ میچ جیتے ہیں, اور انہوں نے ٹاپ آف دا ٹیبل آ کے, اور ابھی بھی نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے دے انبیٹیبل ان دیٹ سینس. اور لاسٹ میچ جو مطلب کہ اٹ ڈزنٹ افیکٹ دیئر پوزیشن ایٹ آل, لیکن وہ بھی ایک میچ دیکھنے والا تھا, کیونکہ آبویسلی وہ پہلی میچ ایچ کے ایس زیڈ کے خلاف جیتے تھے, ان کے لیے بھی جوش و خروش بہت ہائی تھا این ایل ایم سی سی اسٹرائکرز کے لیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ڈراپ 7 کیچز. سو مستقبل آپ دیکھیں کہ کیف کا ٹیلنٹ, آپ دیکھیں کہ دوسرے ینگسٹرز, حسن ایک لڑکا سامنے آیا, اس کا ٹیلنٹ, مختلف ٹیموں میں سے لڑکے ایسے ہیں جن میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلنٹ از سم تھنگ دیٹ دس پلیٹ فارم از فور. ورنہ کہاں ایسا ایکسپوجر ہوا ہے, لوگوں نے اپنے گاؤں تک, اپنے شہروں تک, اپنے ملکوں تک فون کھڑکا دیے کہ ہمیں لائیو دیکھیں. لیکن لائیو کے کچھ رولز اسد, کچھ ریگولیشنز, آپ کسی شادی پہ جاتے ہیں تو وہاں کے کچھ رولز, کچھ ریگولیشنز, کسی کے گھر جاتے ہیں کچھ رولز, کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں, اور آئی سی سی میں آپ کھیلنے جاتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی قسم کا بریچ کریں گے یا کوئی برداشت کرے گا اس لیول پہ. سو ہم نے ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم, ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا ہے دنیا کے لیے کہ یہاں پہ ایوری تھنگ ول ہیپن بائی دا بک, اور ماشاءاللہ ایبسلیوٹلی ٹرانسپیرنٹ, ایبسلیوٹلی ویزیبل آن لائن. آپ دیکھیں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو کہ گورنمنٹ لوز کے ساتھ اسد مکس ہیں. آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے لاز کو بریک کریں گے؟ سو ایک ماشاءاللہ میں کہوں گا, میں نے کہا نا جب بچوں کے سامنے جب اسکول جاتے ہیں تو ہمارے ایمیچرز نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا, اور میں سب سے زیادہ آپ ٹیموں کی بات کرتے ہیں, میں اریانہ سی سی کو سلوٹ کرتا ہوں, اپنے پٹھانوں کو, اپنے افغانستان پلیئروں کو, جو یہاں پہ جو ریزیڈنٹس ہیں, جو یہاں رہتے ہیں, جو کمیونٹی میں کھیلتے ہیں, کہ انہوں نے ہر رول اور ریگولیشن کو فالو کیا, اپنے جذباتوں کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے جو افغانستان کے یا پٹھان کہا جاتا ہے اکثر بڑے جذباتی ہوتے ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے رسپیکٹ شو کیا ہے اور جس طرح سے وہ سامنے آئے, میں کہتا ہوں نصیب ہے جو اب انہیں فائنلز میں لے کے آئے. یہ وہ بات ہوگی جو 1992 کا ورلڈ کپ میں کئی دنوں سے یہ بات پروموٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کیسے فائنلز میں پہنچا تھا, اریانہ سی سی بالکل ایسے فائنلز میں پہنچا ہے. بالکل, یہ کرکٹ کی اسپرٹ تھی جو آپ نے بات کی. یہ ٹرافی یہاں پہ پڑی ہے, یہ فائنل کی وننگ ٹیم جو ہوگی اس کو ٹرافی ملے گی. یہ وننگ ٹیم کی ٹرافی ہے. جو چیمپئن ایل پی ایل لنڈن پریمیئر لیگ کا فرسٹ ایڈیشن ہوگا وہ خوش قسمت سے یہ ٹرافی اپنے ساتھ لے کر جائے گا. دو چیمپئنز ٹکرانے لگے, لیکن اس کے باوجود بھی بند دروازوں کے اندر, میں کہتا ہوں بند دروازے مطلب سیکیورٹی کے اندر, بہت زیادہ ایوارڈز ہیں, رنرز اپ میڈلز ہیں, تھوڑا سا فائر ورکس ہے, ہلا گلا ہے, اور سرپرائزز ہیں. تو الحمدللہ, لیکن ایوری تھنگ انڈر دا گائیڈنس آف دا رولز, لاز اینڈ لیجسلیشنز. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو لنڈن پریمیئر لیگ ہے اس میں 6 ٹیمیں حصہ لے رہی تھیں. ایک ٹیم کو نکال دیا گیا تھا جنہوں نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا تھا, یعنی گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں اس کے اوپر مکمل عمل درآمد ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے یہ ٹرافی کی, کون جیتے گا یہ ٹرافی. ناصر رمضان, اس کے بعد کیا پلان ہے آپ کا؟ اس کے بعد ماشاءاللہ دبئی
جہاں کے یو اے اسٹارز کے ساتھ جو وہ کہ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ایمیچرز کے ساتھ کھیلیں گے. 6 ٹیمیں ہوں گی ایٹ دا منیمم اسکیل اور ہر ٹیم کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کیپٹن ہوگا. سو ٹکرا وہی والی بات ہے کہ ان ایمیچرز کو اسٹارڈم لیول پہ لے کے جانا ہے. اور جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ ان کے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے کہ زندگی میں سوچیے گا بھی نہیں کہ کچھ ہٹ کر قانون سے یا رولز اور ریگ سے بات ہوگی. نہ کبھی کیا صد نہ کبھی ہونے دیں گے. اور اس بات کا ٹریک ریکارڈ اور میری تو ویسے ہی تاریخ گواہ ہے جتنے ایوارڈز اور ایشین ورلڈ بک اور ریکارڈز میں سچ اکثر کڑوا ہوتا ہے, لیکن آبویسلی ایک دفعہ کرواٹ پی لینا یا سہ لینا لاکھ دفعہ کرواٹ سہنے سے بہتر ہے. نہیں, اس کے بعد ناصر رمضان لوگ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے لنڈن پریمیئر لیگ کی ہے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا آپ نے, اس میں بین الاقوامی معیار, اس میں پھر کھلاڑی شرکاء, کل اس کا جو ہے وہ فائنل ہوگا اور فائنل کے بعد پھر ایک دم سے خاموشی, پھر ایک دم سے لانگ ٹائم وقفہ. نہیں, بالکل لانگ ٹائم وقفہ نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں ابھی تو ماشاءاللہ بڑی لمبی یہ کہانی ہے. اور مارچ میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں 3 لیگیں ماشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں, جس میں سے T11 مڈ ویک, T21 اور 41 اوور سیٹرڈے کرکٹ. اور بہت ساری ٹیمیں آلریڈی سامنے آ چکی ہیں ماشاءاللہ. کافی گراؤنڈز ہمیں آفر ہوئے ہیں کاؤنٹی کی طرف سے ماشاءاللہ, ہمیں آفیشلز کی طرف سے بہت کچھ آفر ہوا ہے. سو لندن کے مطابق لندن تو ابھی اس پارٹی کو جوائن کر رہا ہے, ابھی تو صرف شروعات ہے. یہ تو جیسے کہ ہماری اداکارہ نے بالی ووڈ سے کہا تھا کہ یہ تو ٹریلر تھا, پکچر تو ابھی باقی ہے. پکچر کتنی بڑی ہوگی, کب ہوگی, یہ ساری باتیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شام, آپ نے کیسے دیکھا اس ساری کرکٹ کو, ہاؤ ڈڈ یو انجوائے اٹ؟ Oh no, it's been great fun, the whole tournament. It's just been live. The way all the boys have come together and all the teams have shown great spirit. It's just been so good to see. All the teams have performed really well. Our boys especially, they've adapted really well, coming in from hard, rock-solid wickets to sticky wickets in the off-season. You'll never see cricket at this time. So it's always hard to play cricket at this time. I mean, it gets cold, dew sets in. All the nighttime conditions play a completely different game. So the boys have done well, and credit to all teams. Credit all teams. ناصر, ویدر کے بارے میں بتائیں کہ پچ کی کنڈیشنز کیسے رہی. کوئی ٹیموں نے کمپلین کی کہ یہ پچ ٹھیک نہیں ہے, یا زیادہ نمی ہے اس میں, یا گلی ہیں؟ بہت ٹائم لگا ہے. گراؤنڈز مین کو سلیوٹ ہے. آپ نے بھی آج میرے خبر چلائی ہے اس معاملے میں. گراؤنڈز مین کو بھی اس کا بھی انٹرویو لیا گیا تھا چینل 44 کے لیے. بڑی سٹکی, جیسے کہ شامل نے کہا ہے کہ بڑی سٹکی, بڑی ویٹ, بڑی ڈیمپ, لیکن اس کے باوجود بھی دا بال پلیڈ ویری ویل. آئی مین, آپ نے جو چھکے دیکھے ہیں, جو چوکے دیکھے ہیں, ہنڈریڈز میں. The tournament has hit history. So the wickets, اس کے باوجود کہ the weather totally against us تھا, dry days میں, rain میں ہم نے کھیلا نہیں ہے, لیکن it's played fantastically well. I mean, spinners wicket تھی زیادہ سے زیادہ, فاسٹ باؤلرز کی وکٹ تھی ہی نہیں. اٹ واز میڈیم پیس کی وکٹ تھی. سو بڑے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز رہے ہیں, فرام دا وکٹ, فرام دا باؤلنگ, فرام دا بیٹنگ, فرام آل ایسپیکٹس. لنڈن پریمیئر لیگ ہیز میڈ ہسٹری دس آفٹرنون. اچھا, سب سے زیادہ کون سا کھلاڑی جو ہائی اسکورر رہا ہے, اور سب سے بڑی ٹیم جس نے زیادہ اسکور کی ہے, سب سے ہائیسٹ اسکور کیا رہا ہے اس ٹورنامنٹ میں؟ ہائیسٹ اسکور آئی تھنک اٹ واز کیف, it was 200 and something. The highest team score so far in the tournament was posted by NLMCC Strikers, 155, but highest run scorer of the tournament is CAF, yeah. ہائیسٹ ٹورنامنٹ کی جو ٹیم نے 155 NLMCC نے کیا تھا, سیکنڈ پیس پہ آتا ہے 130 یا 40 کچھ ہے جو HKZ نے کیا تھا 11 اوورز میں. وہ ہائیسٹ ٹیم سکورز ہیں. باقی لو اسکورنگ گیمز رہی ہیں, بہت لو اسکورنگ گیمز, بڑی کمپیٹیٹیو رہی ہیں لو اسکورنگ گیمز کے ہونے کے باوجود بھی. اور وہ جو ہائی اسکورنگ ان کا تھا وہ 7 کیچز ڈراپ ہوئے تھے. میرے خیال لڑکوں کو شاید جیت کا وہ ہوتا ہے نا کہ وی آر آلریڈی دیر. سو الحمد للہ اٹس اے ویک اپ کال, اینڈ اوکے کرکٹ از نیور اوور ٹل از اوور. لیکن اس میں ایک بڑی بیوٹیفل چیز ایلیمنٹ ہمارے امپائر جو ایسکس کے افیشیل ہیں اور لیگیں چلاتے رہے, انہوں نے جو انٹروڈیوس ہمیں ریکویسٹ کر کے کروایا تھا کہ لیڈنگ باؤلر کو اور بیٹسمین کو ڈفرنٹ کلر کی کیپس دی گئی تھیں. سو لیڈنگ رن اسکورر جو تھے وہ کیف ہیں, جو کیپٹن HKZ کے ہیں, اوور 200 رنز ہیں ان کے ان دا ہول ٹورنامنٹ. اور جو لیڈنگ وکٹ ٹیکر تھے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ عبد الرحمان تھے فرام
NLMCC اسٹرائکرز لیڈنگ, اور انہوں نے پھر اینڈ پہ ریکویسٹ بھی کی ہے لاسٹ میچ میں کہ پلیز میں یہ بال لے جاؤں بچوں کے لیے. تو آف کورس وہ پہلا LPL کا بال انہیں بھی گفٹ ہوا ہے, لیکن سب سے بڑی بات تھی کہ اٹ واز امیزنگلی ریوارڈنگ فار دیم ٹو ہیو دا کیپ. سو وہ واحد 2 شخص ہیں جو اپنی گیمز میں لاسٹ جو فیو گیمز ہیں ڈفرنٹ کلر کیپ کے ساتھ کھیلے ہیں اوے فرام دا ٹیم. اور اس میں سب سے بڑی بات ایک اور بھی لوگوں نے بڑی پسند کی کہ گیلری بنائی گئی انٹرنیشنل پریمیئر لیگز کی طرح. ان کا واک ان جو تھا, ان کا جو وکٹ پہ جانا تھا, وہ ایک خواب, ایک قسم کا خواب پورا ہوا ہے. سو کوئی بھی کمی آپ کہہ لیں کہ جو آپ انٹرنیشنل کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں اور لنڈن پریمیئر لیگ میں نہ ہو, تو میں کہوں گا دیٹ وڈ بی اے ٹوٹل مس انفارمیشن. ہر چیز موجود ہے, ٹوٹل مس انفارمیشن. اچھا یہ بتائیں کہ آج یہ جو فائنل ٹرافی ہے, جو رنر اپ ٹیم ہوگی, اس کے لیے کیا ہے کیش پرائزز کے بارے میں آپ بتائیں. 3,300 جو انٹری کا ٹیم ہے, جو انٹری فی لوگوں نے بھری ہے, وہ تو کیش اوارڈ اٹس اویلیبل, اٹس دیر ول بی اوارڈڈ اے کیش اوارڈ آف کورس ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ میں. امپائروں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ہم نے کبھی انوائسز نہیں بنائی جب ان کو انوائسز اکاؤنٹس نے مانگی ہیں. سو ماشاء اللہ ہر چیز اسد بائی دا بک رہی ہے, کیونکہ وہ ٹیکس پیئرس, اور ہم کسی چیز کو وہی یا چھوٹی سی بات کو بھی لے لیں کہ ایک چھوٹی سی انوائس امپائر کے لیے بے شک 30 پاؤنڈ کی ہے یا 200 پاؤنڈ کی ہے, انوائس از لازم, اٹس مسٹ. سو رنرز اپ کے لیے اس کے علاوہ بہت خوبصورت میڈلز ہیں فار رننگ اپ اینڈ فار ریمبرنگ کہ وہ رنرز اپ رہ چکے ہیں. سو وہ بھی کوئی کسی قسم کا لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کریں گے کہ وہ ہارے ہیں, کیونکہ ہار کے بھی وہ جیتے ہیں. اور وہ یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ ہار کے جیت اس لیے ہوئی ہے کہ اس طرح کا پلیٹ فارم کچھ پلیئرز نے آ کے, اور بلکہ بڑے پلیئرز نے, لیکن چند باتیں یاد رہ جاتی ہیں پلیئرز کی. انہوں نے کہا کہ سر اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے آگے, اس سے بڑھ کر صرف لارڈز ہے یا دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہے یا شارجہ ہے یا آپ انٹرنیشنل ٹیم میں ہیں. تو وہ جو ان کے چہرے میں ایکسپریشنز رہے ہیں, جو بچوں کے چہروں پہ ایکسپریشنز رہے ہیں, جو ٹیلنٹڈ ینگسٹرز کے ایکسپریشنز رہے ہیں, اٹس یہ بچہ مطلب جتنا ایموشنل اور جتنا ہوا ہے دکھاتا نہیں ہے, لیکن آخری اس نے ٹیم کے ساتھ کہا کہ یو ڈراپ دا کیچز, مطلب کہ کہنا کہ نہ کیچ کی بات ہو رہی ہے, نہ ہار کی بات ہو رہی ہے, جذبات کی بات ہو رہی ہے کہ اس پریمیئر لیگ نے دلوں کو, روحوں کو جیت لیا ہے. اچھا یہ جو آپ نے ابھی بات کی انوائسز کی اور خرچے کی, تو پوری جو ٹورنامنٹ ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ آ چکا ہے اب تک؟ اسد آپ کچھ نہ پوچھیں, بہتر ہے, کچھ ان کہی چیزیں بہتر رہتی ہیں. اتنا میں ضرور کہوں گا کہ کسی کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی, اور وہ کوالٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آپ خود کسی سے بات کر لیں, کوئی اسکائی ٹی وی سے یا کسی سے بھی, یہاں چینل 44 سے یا کسی پروڈکشن ہاؤس سے یا کسی سے بھی, کہ پروڈکشن اس لیول پہ کتنی ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پاؤنڈز میں صرف تو آپ کی پروڈکشن ہے, باقی کی چیزیں تو آپ بھول جائیں. ہم نے کاسٹس بھی نہیں لیے. ایک آفیشل نے ہمیں اسی بات پہ کہا آ کر کہ میں گھر جا کر تو میں اپنے بال کھینچتا رہا ہوں, میں کیلکولیشنز کرنے کی کوشش کی ہے تو میرے فگرز ہی نہیں بن رہے کہ آپ نے 30 پاؤنڈز میں پر میچ فی کا کہہ کر کیسے یہ سارا مجمع کر دیا. تو میں اسی موضوع پہ اپنے سب سے بڑے اسپانسر کو, جو پچھلے 10 سال سے, اور ان کا مطلب بیک گراؤنڈ اینڈ پہ فیملیز ہیں اور ان لوز ہیں, اور بہت زیادہ بہت زیادہ HKZ.TV, I'd like to thank them for their huge backing, کیونکہ ہم آپ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں, لیکن بیسکلی وداؤٹ سیئنگ اینی نیمز ٹو اینی بڈی ایلس, میں سارا کریڈٹ صرف بیک ہینڈ دبئی اور ان کے بیکنگ پہ کہتا ہوں. اسد it's huge, you don't want to even have an idea because it's the impossible, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, has been achieved. And when I mean history has been made, history has been made but still need to go further. اچھا جو امپائرز ہیں, کہاں سے امپائر آئے تھے, ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی جو پروفیشنلزم ہے وہ کہاں سے آپ نے ویریفائی کروائی, اتنے بڑے ٹورنامنٹ کے لیے کیسے آپ نے سلیکٹ کیا, اس کے بارے میں بتائیں. Shamil, you can talk about some of your Surrey officials at the same time. Ask Shamil about the Surrey officials who have taken part and what who are they, and the umpires and the... Yeah, no, so obviously we have Sean, whose son I play with, Robbie.
I think, if I'm not wrong, he brought the last umpire. I can't remember his name. But all of the umpires that have umpired this league have umpired in games like the Kent Championship, the Surrey Championship, in Premier Divisions. So they're all registered by the ECB and the ACO on the official website, so you could go and check their names. So nobody can accuse us of being biased, and it's all done under fair rules and all under neutral decisions. इसके बाद जो क्रू है और जो ग्राउंड है वो तो आपने सजाई दुल्हन की तरह, कल जो फाइनल होने वाला है उसके ऊपर आप कितना काम कर रहे हैं, क्या वर्क है, क्या एंटरटेनमेंट है? दुल्हन की सुर्खी मिसिंग है थोड़ी सी, उसका कलर चेंज होगा, उसको रंगाया जाएगा, मेहंदी के रंगों में रचाया जाएगा, मुख्तलिफ जैसे कि गहने चमकते हैं कुछ चमकाया जाएगा, तो चमकीली चीज़ें हैं। फ़िलहाल तो इतना ही हम कह सकते हैं कि बड़ा कुछ चमकने को, बड़ा कुछ रंगीन सी दुनिया में नज़र आएगा। और जैसे कि शामिल ने कहा था, असद हर पार्टिसिपेटेड, मेरे बच्चों के ECB ACO रजिस्टर्ड अंपायर होने के बावजूद भी, जैसे कि शामिल ने कहा, कैंट चैम्पियनशिप्स के अंपायर, सरी चैम्पियनशिप्स के अंपायर, एसेक्स चैम्पियनशिप्स के अंपायर, और आपको किस चैम्पियनशिप्स के अंपायर्स चाहिए? यहाँ ऑफिशियल्स चाहिए। सो द लंदन प्रीमियर लीग हैज़ ब्रॉट क्वालिटी विद क्वांटिटी, और ये रंगों का मजमा अभी सिर्फ शुरुआत है इसकी। आगे आप देखते हैं मार्च से इंशाल्लाह लेके के 10-10 टीमों का ऐलान है, 30 टीमें हैं, 3 लीगें हैं, पूरा सीज़न ये मजमा रहेगा बैक एंड ऑफ द सीज़न तक, अक्टूबर तक। सो मार्च से लेके अक्टूबर तक, एज आई सेड, दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर। इसके साथ साथ नाजरीन, फाइनल होना अभी बाकी है। अभी इनके मुताबिक, HKZ के मुताबिक ट्रेलर चला है, फिल्म अभी बाकी है, और ये फिल्म कितनी खूबसूरत है, कितनी लंबी है, हम भी इनके साथ और आपको भी इस सब से बाखबर रखेंगे। जी नाज़रीन, HKSZ का फाइनल है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्मोगी धुआं, और इससे निकलते हैं बैट्समैन और जाते हैं वो क्रीज में खेलने के लिए। नासिर रमज़ान, कमाल कर दिया आपने। आज फाइनल है और आज पता भी चल रहा है कि आज फाइनल है। कौन कौन सी टीम खेल रही है, एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन तो अब जो बेहतर खेलेगी HKZ स्टार्स और हरियाणा CC, और वही वाली बात है जो कि हम कहते आए हैं कि ये नसीबों की बात होती है और नसीबों के खेल हैं। जो परफॉर्म करेगा, जो अपने आप को डिलीवर करेगा, जो प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा, जो नीयत रखेगा, जो उसकी रहनुमाई में चलेगा, वो यहाँ तक पहुँचेगा। आज इस सारे जो आपने बताया, वो कौन सी टीम यहाँ पर पहुँची? HKZ स्टार्स तो वैसे ही अनडिफीटेड थे। एक मैच बार बार कहता हूँ क्लैरिटी के लिए कि हारे थे, वो भी 7 मैचेस उन्होंने 7 कैचेस ड्रॉप किए थे। सो HKZ स्टार्स और हरियाणा CC। अब क्या सूरत हाल है मैच की? किस टीम का पलड़ा भारी है, कौन टीम प्रेशर में है? इस वक्त HKZ स्टार्स प्रेशर्स में है। क्यों प्रेशर में है? क्योंकि 26 स्कोर है, 6 ओवर जा चुके हैं, 5 ओवर बकाया हैं, लेकिन लंदन का वेदर है, विकेट स्टिकी है, सो इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा, अगर आप एवरेज लें इस टीम की, तो 6 ओवर में कितनी विकेटें गिरनी चाहिए थी और कितना स्कोर होना चाहिए था? एवरेज अगर परफॉर्मेंस देखें HKZ स्टार्स की, एवरेज परफॉर्मेंस में तो इस टीम में 100 प्लस तो होता ही है। 80-90 भी गुड स्कोर रहा है, लेकिन फिर भी फाइनल है, लेट्स सी, क्योंकि वेदर, ड्यू, हर चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ती है। अच्छा, वेदर भी है, मौसम भी है, लेकिन फ्लड लाइट भी है, और बड़ा आपने माहौल इधर गरमा रखा है। कैसी परफॉर्मेंस रही है खिलाड़ियों की, टीमों की, ऑल ओवर द 4 वीक ये टूर्नामेंट चला है, और 4 वीक्स में कैसा आपने पाया टीमों को, खिलाड़ियों को, उनके जो मैनेजर्स हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनको कैसे पाया? 3 मंथ्स का स्केजूल 1 मंथ में पूरा किया गया है। मैचेस बेपूर तरीके से खेले गए हैं, चाहे बारिश रही है, चाहे वेदर रहा है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह प्रोग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बच्चों की तरह गाइड करना पड़ता है एडल्ट्स को भी, और रियली हम सारी उम्र लर्न ही कर रहे होते हैं, और मेन चीज़ यही है कि लर्न करना। ऑफ कोर्स अच्छा भी रहा है, गर्म भी रहा है, ट्विस्टिंग भी रहा है, टर्निंग भी रहा है, हर किस्म का एटमॉस्फेयर रहा है, लेकिन सारी जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ती है।
सारी जिम्मेदारी तो उठानी पड़ती है क्योंकि आपने जिम्मेदारी निभाने का वादा जो किया था इसीलिए। और नाजरीन, चौको छक्कों की बहार रही HKSZ लंदन प्रीमियर लीग में, और आपको बताते चलें कि बड़ी तादाद में 50 से ज़ायद छक्के लगे हैं इस टूर्नामेंट में और तकरीबन 100 से ज़ायद चौके मारे गए हैं। ओवरऑल अगर हम 6 टीमों का मुकाबला देखें इस टूर्नामेंट में, कितना एवरेज स्कोर हुआ है, टोटल स्कोर कितना हुआ है, मजमूई स्कोर तमाम टीमों का? मतलब कि यानी तमाम टीमों का अगर हम स्कोर इकट्ठा करें अच्छा तो कितना हुआ है? ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है 100 200 1000 से ऊपर तो होगा आसानी से, 1000 से ऊपर, यानी इजीली। कितनी गेम्स हुई हैं और 1000 60 गेमें हुई हैं, 60 मैचेस खेले गए हैं और इसमें 1000 से ऊपर रन्स किए गए हैं जी। नीली 14-1500 रन्स इस विकेट पे खेले गए हैं। अच्छा, ये जो फ्लड लाइट्स का कॉन्सेप्ट है ये आपके जहन में कैसे आया? इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं। फिर जैसे आपने क्रू हायर किया, इसके पूरे बताएं कि इसका पीछे बैकग्राउंड क्या था, इसका मैनेजमेंट क्या थी, सोच कैसे आई और ये इनिशियल स्टेप कैसे लिया गया? ये स्टेप लिया गया, देखिए ज़ोर शोर से, मेरे ख्याल एक और विकेट गिरी है या नहीं गिरी पता नहीं है कि इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट फ्लड लाइट का लंदन में नहीं था। हम सबसे पहले हैं जो इस लेवल पे फ्लड लाइट्स लेके आए थे और ये कोई 4-5 साल पहले की बात है। और ये बच्चों को देख के, इंटरनेशनल लेवल्स को देख के कि हमेशा यही सोचा था कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। हर चीज़, कोई नई मूवी आती है, कोई नई गाड़ी आती है, तो मैं कुछ अनऑर्थोडॉक्स करना चाहता था कि बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वो खेल तो रहे हैं लेकिन स्पेशल फील करें, एमेचर्स खेल रहे हैं स्पेशल फील करें। सो ट्रेंड्स चेंज की है, बेसिकली ट्रेंड्स चेंज किया है। और नाज़रीन, ये शोबिस की दुनिया, एंटरटेनमेंट की दुनिया है, खेल है, स्पोर्ट्स है और इसमें वही चलता है जो नज़र आता है। ये जो कॉन्सेप्ट है अगर हम दिखा सकें, हमारे चीफ कैमरामैन ताहिर खान हमारे साथ हैं, अगर वो भी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि इधर से लोग निकल के बाहर आते हैं, क्रिकेटर्स, बैट्समैन इधर से निकल के आते हैं, बड़े बड़े स्टार स्टेजेस पे जाते हैं। ये इंटरनेशनल स्टेज सजाई गई है। जैसे कि मेरे बड़े बेटे ने आते हुए कहा, वो बहुत बिजी रहा, उसकी पहली गेम है फाइनल में हसनैन की, तो उन्होंने आकर ये बात एक कही कि बेसिकली ये फ़ील हुआ कि मैं ग्राउंड्स पे तो रोज़ गुजरता हूँ लेकिन यहाँ फ़ील हुआ कि मैं लॉर्ड्स में आ गया हूँ। ये अपना लॉर्ड सजाया गया और ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी बाहर से, किसी इंडिपेंडेंट दिमाग से, मैच्योर दिमाग से देखना, ये स्टेज है और ये स्टेज सजाई गई है, बनाई गई है। स्मोक, एटमॉस्फेयर, जैसे आपने कहा है, रंगों की दुनिया है, एंटरटेनमेंट की दुनिया है, इनको स्पेशल फील कराने के लिए, और यही चीज़ें कामयाब हैं और ये क्योंकि स्पेशल फील करते हैं तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी तक जो नाजरीन फाइनल मैच है 34 स्कोर हो चुके हैं, 6 ओवर्स हैं, 3 विकेट्स गिर चुकी हैं और पीछे म्यूज़िक की धुन है। और आज लंदन प्रीमियर लीग का फाइनल है। अभी 4 हफ्ते हुए हैं ये गेम्स को स्टार्ट हुए, लेकिन जब से ये अभी इसका कॉन्सेप्ट आया था उस वक्त से हम इस टूर्नामेंट की कवरेज भी कर रहे हैं और इसके जो थॉट्स हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब हमने ये शुरू किया था उस वक्त किसी को भी ये यकीन नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट हो सकता है। ऑफ सीज़न, स्पेशली नाज़रीन ये याद रखें, ऑफ सीज़न के बारे में बताइए कि क्रिकेट की टर्म में ऑफ सीज़न किसे कहा जाता है? इसे स्टिकी विकेट को, हाँ, ड्यू को, पानी को, मड को। स्कोर देखें आप, ये सीज़न का कमाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ऑफिशियल्स कह रहे हैं, काउंटी के भी ऑफिशियल्स मौजूद हैं, सारी काउंटी के, हर तकरीबन मतलब कैंट काउंटी के चैम्पियनशिप्स के भी आए, और उन्होंने कहा कि फिर भी क्रिकेट खेलना इस माहौल में, लंदन में, इस टाइम में, इट्स अमेजिंग। सो देखिए, सर्दी, ड्यू, हर चीज़ शामिल है, लेकिन फिर भी क्रिकेट खेली जा रही है। क्रिकेट खेली जा रही है, चौको छक्कों की बहार है नाजरीन। और आप देख सकते हैं कि अरियाना सीसी और HSKZ स्टार्स जो हैं वो HKSZ स्टार जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं और अरियाना सीसी जो है वो बॉलिंग कर रही है। 7 ओवर हो चुके हैं, 39 स्कोर है, 3 विकेटें हैं और ये दोनों टीमें लड़ के यहाँ पर पहुँची हैं। HKSZ के बारे में बताएं कि इसका मजमूई स्कोर क्या रहा है, इसके नुमाया बैट्समैन और बॉलर कौन से थे? बैट्समैन जो आउट हुआ है, कैफ ने इसको, कैप्टन ने बहुत इसको लीड किया है और विकेट टेकर भी मुख्तलिफ़ टीमों से रहे हैं, लेकिन लीडिंग विकेट टेकर NLMCC से रहे हैं, जो मैं हर दफ़ा कह चुका हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंट
سامنے آئے, لیکن یہ فائنل کی طرح کھیلا جا رہا ہے. وکٹیں گر رہے ہیں, اچھے بیٹسمین جنہوں نے پوری گیمز میں پرفارم کیا آؤٹ ہو رہے ہیں. سو ٹیلنٹ آل اراؤنڈ, ٹیلنٹ ہر جگہ موجود ہے, اور یہ پلیٹ فارم بنا ہی ہے اس ٹیلنٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے, انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں لانے کے لیے. اور یہ پلیٹ فارم کمیونٹیز, ٹیلنٹ, ینگسٹرز, ایمیچرز, ان سب کے لیے جو کرکٹ ایک خواب تھی جو وہ پوری نہیں کر سکے, وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اسد پوری ہوئی ہے. اس پلیٹ فارم پہ آ کے پوری ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں, ٹیموں کی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں کہ کون سی ٹیم تھی جس نے سب سے کم سکور کیا تھا, اور کون سی کھلاڑی تھا بیٹسمین جو 0 پہ بھی آؤٹ ہوا ہے؟ ہاں, ڈک پہ کافی آؤٹ ہوئے ہیں, 0 پہ آؤٹ ہوئے, لیکن آپ نے بہت بڑی بات کی, یہ وہی ٹیم ہے جس نے سب سے کم سکور کیا ہے, جس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کبھی فائنل کھیل سکیں گے, کبھی کوالیفائر کھیل سکیں گے. لیکن یہیں پہ آ کے یہ بات ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں مین پرپوزز اللہ ڈسپوزز. یہ خدا نے ان کو چانس دیا کہ ٹوسٹ اینڈ ٹرن کے باوجود میں 1992 میں ہم سوچ سکتے تھے کہ پاکستان فائنل میں پہنچے گا. یہ وہ مثال ایمیچر لیول پہ قائم کی گئی ہے کہ ان کا نصیب تھا آج یہاں تک پہنچنا, کہ لوگوں کے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز, انسان اپنا قدم اٹھا رہا ہوتا ہے, سوچا اپنے فائدے کے لیے اٹھا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, وہ جو ٹیمیں تھیں اور 4 اور ٹیمیں جو تھیں, ابھی ایک چھکا لگا ہے, شاید چھکا لگا ہے ابھی اس وقت ایچ کے ایس زیڈ سٹارز کو سکورز کی بڑی رنز کی بڑی ضرورت ہے, اور اس مشکل وقت میں بھی چھکا لگ گیا ہے. تو یہ ایک 46 سکور ہو گئے ہیں, 7 اوورز ہیں, 3 وکٹس ہیں. اچھا, یہ جو 4 ٹیمیں تھیں آپ کی, ان کے نام بتائیں ذرا, کون کون سی تھیں؟ ہماری 6 ٹیمیں تھیں ٹوٹل میں. ہمارا شروع ہوا تھا ایچ کے ایس زیڈ سٹارز, این ایل ایم سی سی اسٹرائکرز, این ایل ایم سی سی باؤنسرز, ہارٹفورڈشائر صاحبز, اور گگن سی سی تھا, اور کون سے تھے, ہریانہ سی سی. اچھا, ان سب ٹیموں کا آپس میں کوارڈینیشن کیسا رہا, ان میں آپس میں رابطہ ہوا, کنیکشن ہوا, اس کے بارے میں بتائیں. بہتر ہے کہ ڈیٹیل میں نہ جائے انہی کے لیے, کیونکہ ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ایک لگتا ہے اور کیچ ہے کہ کیچ اوے ڈراپ ہو گیا کیچ, واٹ اے ڈراپ کیچ. ساتھ ہم لائیو آپ کو میچ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جتنی سکورز کی ضرورت ہے, اور وہ سکور بنانے کی بڑی شاٹس لگا رہے ہیں, اور یہ کیچ ابھی ڈراپ کیا ہے ہریانہ سی سی کے ایک کھلاڑی نے. اچھا, بتا رہے تھے دیکھیں لائیو ٹی وی پہ دکھایا گیا تھا کہ جو اپنے ہارٹفورڈشائر صاحب کی طرف سے ایک پلیئر تھا, انہوں نے کچھ کیا, ایسا اسپرٹ کرکٹ میں نہیں ہوتا, وہ خود ہی باہر ہو گئے. ایک اور گگن سی سی تھے, ان کو اپنے رولز اور ریگولیشنز کے متعلق باہر ہونا پڑا. اس کے بعد کچھ ریسنٹلی کچھ لاز اور لیجسلیشنز این ایل ایم سی سی کے تھے, ان کو بھی ہونا پڑا. تو یہ ایک ان کے لیے بھی پازیٹیوز ہیں, یہ ختم نہیں ہوئی بات. اور یہ بات وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پرسنل ہیں. آپ اسکول جاتے ہیں, آپ پاس نہیں ہوتے, آپ کیا کرتے ہیں, اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ جا کے پھر ایگزام دیتے ہیں, پھر ٹرائی کرتے ہیں جب تک پاس نہ ہو. اگر پاکستان یا انڈیا میں ہو تو ڈنڈا دے کے وہ پاس کرواتے ہیں. سو بیسکلی آپ اس کو ایک ایز پازیٹیو لیں, کیونکہ ہمیں بھی اتنا دکھ ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ان میں سے جو تھا وہ طریقے سے باہر نہیں آ سکا. اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, ختم نہیں ہوئی یہ بات, ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو لیگیں. آپ آئیں اور کھیلیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اگر یہ پلیٹ فارم پہ جو استاد کیا کرتا ہے, اپنا اسٹریٹجی بناتا ہے, اپنا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے, اگر لا اور یہ اسٹینڈرڈز اصل نہ ہوں تو پھر تو یہ وہ کہتے ہیں وائلڈ ویسٹ ہو, پھر تو جنگل بن جائے دنیا. لیکن یہی چیز ہے جو کوالٹی ایزی نہیں آتی, اور یہ کوالٹی ہے. میں نہیں کہہ رہا, میرے تو ذہن میں تھا, میں تو ہمیشہ سے کہتا تھا, لیکن ذہن کو لا کے باہر دنیا کے سامنے نمائندگی کرنا, تو آپ کے سامنے آ گئی بات. یو کین سی دا کوالٹی. جی ناظرین, یہ جو بڑی بات کی کہ ہم نے جنگل نہیں بنانا, ہم نے تہذیب میں اور رولز اور ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے اسپورٹس مین اسپرٹ دکھانی ہے, اور یہ ساری چیز جو کھیل ہے اس کو لے کے چلنا ہے. شوبز کی دنیا ہے, جو نظر آتا ہے وہی, جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. یہ نظر تو آ رہا ہے, بکا کتنا ہے؟ یہ بک گیا, دنیا نے خرید لیا. یہاں صرف رہ کے نہیں, دنیا نے خریدا ہے. اور سب سے برزے کی بات ہے کہ ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں, کیونکہ جو آؤٹ ہوئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ we still love you, we still love the league, we still love you. and لنڈن پریمیئر لیگ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ they still love you. یہاں پر ایک ناظرین چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے ٹرافی کے بارے میں, مین آف دا میچز کے بارے میں, اور نقد انعامات کے بارے میں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لنڈن پریمیئر لیگ کی, اور یہ ہے لنڈن پریمیئر لیگ کی وہ حقیقت. یہ ٹرافی جہاں پہ لکھا ہے تمام اسپانسرڈ بائی این ایل ایم سی سی, یہ ہے وہ ٹرافی جو لنڈن پریمیئر لیگ میں جیتنے والی ٹیم کو ملے گی. ہمارے ساتھ ایچ کے ایس زیڈ سٹارز کے مایہ ناز کھلاڑی
हसन मौजूद हैं। हसन बताइएगा कॉन्सेप्ट कैसा है, आजकल की यूथ के बारे में कितना पावरफुल था ये टूर्नामेंट? No, this tournament has been absolutely powerful for the youngsters out there. There's a lot of amateurs going about who want to create a name for themselves, and unfortunately, a lot of counties out there with discriminatory related services and everything. But these people have come here to HKZ, where people like Nasser, my dad, have created such a massive platform for these youngsters, and they can proudly go home, play cricket, and say that they've been exposed on a global scale. स्टैंडर्ड जो है इस लंदन प्रीमियर लीग का वो बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। मीडिया की बड़ी एक कवरेज है जो भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। कैसा साइकोलॉजिकल कैसा अफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें फॉर यंगस्टर्स के लिए? Oh, psychologically, it makes every player feel like an international cricketer. I've been playing at HKZ for many years, but every time I step onto an atmosphere like this, I feel like an international cricketer. And it gives an inspiration to all these youngsters out here that one day they could make it and play in the big leagues in which they dream to play in. The standard is high, it's impeccable, and it really does give you an international feeling. इंटरनेशनल फीलिंग। नासिर, फिर आपके पास ही आते हैं हम। लंदन प्रीमियर लीग आज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये अपनी हसीन यादें, इसकी मेमोरीज़ हमेशा कायम रहेंगी। जो यंगस्टर्स जो आए हैं, कितने यंगस्टर्स थे? 6 टीमों के 11 तकरीबन 70 के करीब खिलाड़ी जो हैं वो इस पूरे 4 हफ्ते में विज़िट कर चुके हैं। उनके तासुरात के बारे में बताएं। राइटिंग में है, ईमेल्स में है कि जहाँ के बच्चों ने और क्लब्स ने ये लिखा है कि हम ना कि सिर्फ इसको लव करते हैं, पसंद करते हैं, हम फ्यूचर में भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो कभी कभी इंसान के लिए डिसीशंस लेना इतना इमोशनल हो जाता है, लेकिन बेबस हो जाता है इंसान के। यकीन मानो मैं बड़ा जज्बाती रहा हूँ कुछ दिनों में, और डिसीशंस ऐसे लेने पड़े कि इट वाज बट हक और सच का। फिर मैं कभी कभी उन जजों के बारे में सोचता हूँ जो बैठ के कलम से ऐसे डिसीशंस लेते हैं। मैं यकीन माने सजदे में बहुत बैठा रहा हूँ ये पूरा टाइम, और अल्लाह को याद करता रहा हूँ इन हर डिसीजन कि अल्लाह मुझसे वही करवाना जो इन बच्चों के, इन मासूमों के, इन एमेचर्स के, उन दिलों के हक में हो, जो राइट हो। एंड जो मैंने साइंस देखे हैं, मैं सच्ची आज दिल की बात बताऊँ, फिर मैंने कुछ ख्वाब देखे, वो सारे पूरे हुए। सो आई हैव टू फॉलो जस्टिस। लेकिन यू एब्सोल्युटली राइट, वो मासूम दिल एक्सट्रीमली हैप्पी हैं, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मैंने देखा है जिसने कहा कि हम लीग से, गेम से, एटमॉस्फेयर से अपसेट हैं। और रियली उन्होंने सब ने मुझसे प्यार भी किया और मानते हैं कि उनके अपने एक्शंस है कई चीज़ों की वजह से जो कि शायद वो फाइनल तक नहीं पहुँचे। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एंड नहीं है। सीखें इससे, लर्न करें, अपने आप को मजबूत करें, वापस आएँ और ये मैदान जीतें। ये आपका मैदान है और ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। अभी तो ये इंटरनेशनल जा रहा है और वो खिलाड़ी इंटरनेशनल यहाँ से जा चुके हैं और आगे भी जाएंगे, और यही वो टैलेंट है जो आगे जाएगा। यही वो टैलेंट है जो आगे जाएगा। आज के सेरेमनी के हवाले से बताएं कि यहाँ पर फायरवर्क्स किया जाएगा, इसके बाद ये जो है ट्रॉफ़ी दी जाएगी। ये सारा एटमॉस्फेयर जो है कब तक ये ऐसे ही कायम रहेगा खिलाड़ियों के जहन और दिल में? ये एक और विकेट गिर चुकी है, ये लोगों के दिल में रहेगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कि ये एटमॉस्फेयर सेरेमनीज़ इनको दी गई हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एंथम्स होते हैं, इनके लिए फ्लेयर लाइट्स दी गई हैं, इनके लिए एक्साइटमेंट दिया गया, और 7 मिनट का एब्सोल्युटली फायरवर्क्स डिस्प्ले होने जा रहा है। इसके फ़ौरन बाद जब आखिरी बॉल होने को जा रहा होगा, आखिरी ओवर होगा, तो यहाँ 7 मिनट का कॉन्स्टेंट मजमा इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये बताएं कि जो आज टीम जीतेगी उसको कैश प्राइस क्या मिलेगा, ट्रॉफीज़ क्या मिलेंगी, मैन ऑफ द मैच कौन होंगे? अब तक कितने मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं, कौन कौन सी टीम से उनका ताल्लुक़ रहा है, और मैन ऑफ द सीरीज़ कौन होगा? मैन ऑफ द मैच तो हर टीमों में से निकले हैं। एवरीबॉडी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सब ऑनलाइन हैं। नगद अनामात जिस टीम ने जो दिया है वो उसको रिफ़ंड मिलता है बेसिकली। सो जो भी दिया है वो भरा है वो उसको वापस मिलता है। सो दैट्स व्हाट इट्स अबाउट। ओके, टेल अबाउट द स्टोरी ऑफ द लंदन प्रीमियर लीग फ्लड लाइट के ये जो ट्रॉफ़ी है ये कहाँ से आई है? ये आपने बरतानिया से बनाई है, किसी ने स्पॉन्सर की है? इस ट्रॉफ़ी के बारे में बताइए, कितनी इम्पोर्टेंट है जीतने वाली टीम के लिए? ये एक बहुत दूर से आई है, इतना मैं कहूँगा, और बड़ी मेहनत की गई। आप देख सकते हैं ग्लोब बना हुआ है, ग्लास है, क्रिस्टल के अंदर से तासरात हैं, और ये एक बड़े स्पेशल तरीके से बनाई गई है। अच्छा, बड़े स्पेशल तरीके से बनाई गई है। आप भी आ जाएं इधर ही। नाजरीन, अब आपको अब दिखाएंगे कि जो कैमरे के पीछे, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, कि ये है वो
بورڈ اور یہ ہے وہ اسموک جہاں سے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے ہر کھلاڑی کے بارے میں, اس کی اسکورنگ کے بارے میں اور اس کے جو بھی اس نے پرفارمنس کیا ہے اس کے بارے میں. نیس یہ بھی بتائیں کہ آج یہ جو گراؤنڈ ہے یہ آج فارغ ہو جائے گی, آج آپ آف کر دیں گے یہ گراؤنڈ؟ جی, اس میں آپ فائنل کے بعد انشاءاللہ یہ واپس اپنے نارمل سٹینڈرڈ پہ چلا جائے گا. جو اس کی شان اور شوکت اور جو انٹرنیشنل اس کو ایٹریبیوٹس دیے گئے ہیں, اور میں یہ کہنا چاہوں گا جب پہلے دن یہ سجایا گیا تو چیئرمین الفرڈ سی کے میچ صاحب بھاگے ہوئے آئے تھے کہ میرے گراؤنڈ کو کیا کر دیا, یہ تو ٹی وی پہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ میرا گراؤنڈ ہے, میں چیک کرنے آیا تھا کہ یہ میرا ہی گراؤنڈ ہے. تو یہاں سے آپ فیل کر سکتے ہیں کہ باہر کس طرح سے لک اس کی گئی ہے. یہ سب ہوتا ہے تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی ایفرٹ, اگر سب مل کر اس بات کو سمجھیں. ایزی نہیں ہے لیکن مل کر سمجھیں تو آسان ہو جاتا ہے, نہ سمجھیں تو جو ممکن ہے وہ ناممکن بھی ممکن بنانے والی ذات ہے. اچھا, یہ جو جب اس ٹورنامنٹ کا آغاز کیا گیا تھا تو بڑے بڑے جو انٹرنیشنل کھلاڑی تھے جن میں عامر سہیل, شعیب مقصود اور دیگر جو کھلاڑی تھے, سرفراز بھی اسی گراؤنڈ میں آ چکے ہیں. بڑی یہ تاریخی گراؤنڈ ہے ناظرین, یہاں پر پاکستان کرکٹ کے بڑے وہ مایہ ناز کھلاڑی یہاں پر اپنا جادو جگا چکے ہیں, اپنی پرفارمنس دکھا چکے ہیں. ان کے کیا جذبات ہیں جب وہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو وہ کیا کہتے ہیں ناصر رمضان کے بارے میں, HKZ کے بارے میں؟ دیکھیں وہاب ریاض کو دیکھیں, سرفراز کو دیکھیں, شاہد افریدی کو دیکھیں. شاید کوئی ایسا سٹار ہے, شاید کوئی ایسا پلیئر ہے جس نے یہ نہ کہا ہو کہ سپورٹ HKZ, سپورٹ دا ٹیم, سپورٹ دا ٹیلنٹ. سو بیسکلی اٹس یہاں پہ میں ہی لانے والا تھا سرفراز کو, میں ہی سب سٹارز کو. شعیب مقصود یہاں کے کھیل چکا ہے, ہمارے ساتھ بچوں کو ٹرین کر چکا ہے, کبیر علی آ چکا ہے, بہت سٹارز کو ہم یہاں لائے. ابرار الحق آ کے یہاں باؤنڈری گھوم چکا ہے, لوگوں سے باتیں اس وقت تو PTI پاور میں بھی نہیں تھی. تو بیسکلی ماشاءاللہ میں نے جیسے کہا کہ there's very few stars that haven't come, اور فل سپورٹ ہے ان کی, اور وہ سٹارز اب دبئی میں کھیلنے جا رہے ہیں ایمیچرز کے ساتھ. وہی سٹار دبئی میں کھیلے جا رہے ہیں. فلڈ لائٹس کا یہ گراؤنڈ ہے ناظرین. آج HKZ لنڈن پریمیئر لیگ کا فائنل ہے, اور فائنل کا جو میچ ہے وہ HKZ سٹارز اور ہریانہ CC کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. اور اس وقت جو بورڈ کی صورتحال ہے 63 یعنی 63 سکور ہو چکے ہیں, 4 وکٹس گر چکی ہیں اور 9 اوور ہو چکے ہیں. 11 اوورز کا یہ میچ ہے, اور اس کے بعد ناظرین ہم یہ بتا سکیں گے آپ کو کہ کون سی ٹیم جیتے گی اگلی. تو جیتنے والی ٹیم کو جو کٹس ہیں وہ بھی ساری HKZ نے سپلائی کی ہیں A to Z. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن بالکل ہم نے کٹ سپلائی کیے ہیں, ہم نے ہر چیز 4 پیس کٹ سپلائی کی ہیں. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ناممکن بات ممکن بنائی گئی ہے. ڈیزائننگ ساری تقریباً ایک سی ہے, بٹ ویری 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 ڈفرینٹ ہے. سو یو نو اٹس آل ڈفرینٹ کلرز ہیں, ڈفرینٹ تھیمز ہیں, اینڈ لیکن ڈیزائن ایک ہے, اور ڈیزائن کرنے والا میں خود ہوں. اچھا, ڈیزائنر بھی آپ خود ہی ہیں, اور یہ ساری ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سچویشن یہ ہے کہ بالکل جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر کھیلا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ جو فلڈ لائٹس ہیں یہ بھی یہاں پر گراؤنڈ میں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناصر رمضان یہی سوال کہ اس کے بعد پھر اب آگے کیا, یہ تو اب آپ نے کر لیا, اس کے بعد آگے نیکسٹ ایئر انتظار کریں گے یا ہر 3 ماہ میں آپ یہ میچز دوبارہ لے کے آئیں گے؟ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اب ہمارا ڈیجیٹل لیگ کا ایرا ہے. دیکھو آپ نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ کا دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, کمپیوٹرائز دور ہے, ہر چیز ڈیجیٹل ہے, اور اب پھیکی پڑ گئی ہے لوگوں کی نظر میں ہر قسم کی دوسری نارمل کرکٹ. سو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو پچھلے 10 سال سے تیار کیا گیا ہے, اور اب جیسے کہ بیٹے نے پہلے بھی کہا دبئی میں ورلڈ کپ بھی ہوگا. یہ لیگ پریمیئر لیگ تو ایک خواب تھا جو پورا ہو چکا ہے, اس کی تعمیر آپ دیکھ چکے ہیں. لیکن ہم مارچ میں اب چینل 44 کے ساتھ اسپانسرز مل کر اور ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ سیٹرڈے کو وائٹ کرکٹ وائٹ کٹ میں اورنج بال کے ساتھ ہوگی. 41 اوور کی گیم, 40 اوورز ہوتے ہیں, 41 کرنے جا رہے ہیں سیٹرڈیز کو. کاؤنٹیز بھی اس میں انوالوڈ ہیں, اور ہم 21 اوور سنڈے لیگ کرنے جا رہے ہیں. مڈ ویک لیگ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. سو 2-3 لیگیں ماشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں 3 ڈفرینٹ فارمیٹس ہوں گے. 3 ڈفرینٹ فارمیٹس ہوں گے. اور یہ بتائیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے جس میں ابھی یہ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے, اور جو انڈور سیزن ہے اب وہ سٹارٹ ہوگا یا آپ کرکٹرز کو گراؤنڈ میں ہی رکھیں گے؟ بیسکلی کووڈ-19 کی وجہ سے تو بالکل انڈور جا ہی نہیں سکتے آپ. مطلب انڈور تو ہر چیز پابندیاں کی گئی ہیں. یہی تو اس میں کامیابی تھی کہ یہاں اس کے باوجود بھی وی ہیو بین اے ہیوج سکسیس بیک اینڈ آف دا سیزن اکتوبر میں, جہاں کرکٹ ہوئی ہی نہیں ہے, اور اس کرکٹ کی سیزن کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا اٹ واز این ایزی.
اٹ واز این ایزی. ناظرین یہ تھا لنڈن پریمیئر لیگ کا سفر جو آج یہاں پر ختم ہو گیا اور یہاں پر آج فائنل کھیلا جا رہا ہے. جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کو نقد انعام کے علاوہ یہ ٹرافی بھی ملے گی. ایچ کے ایس زیڈ نے فلڈ لائٹ کا جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر کیا. گڈ لک ٹو ایچ کے ایس زیڈ اور ان کے چیئرمین ناصر رمضان کو اور ان تمام کھلاڑیوں کو جو آج فائنل کا جشن منائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. میں تھا آپ کا میزبان اسد علی ملک. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.